بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج کے اہم موضوعات پر ہم اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مختلف معاملات میں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کا تبصرہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اہم موضوعات جو ناظرین آج کل ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون کروائے گا، صورتحال کیا بننے جا رہی ہے، سیکیورٹی کی صورتحال، معاشی صورتحال، پاکستان کے 2 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے، غیر یقینی کی صورتحال ہے اور یقیناً اس غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان ہرگز اس طرح کے حالات افورڈ نہیں کر سکتا جن حالات کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے۔ چیلنجز کیا ہے الیکشن کمیشن کے لیے، چیلنجز کیا ہے حکومت کے لیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ کون کیا کرنے جا رہا ہے، کیسے ہوگا، کیا ممکنات ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا جو ہمارا سوال ہوگا ناظرین وہ یہ ہوگا کہ الیکشن کے انعقاد میں حکومت اور الیکشن کمیشن کو درپیش چیلنجز کیا ہیں۔ دوسرا سوال ہم اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ناظرین رکھیں گے، قابل قبول یا غیر متنازع الیکشن کے لیے ممکنہ اقدامات کیا ہونے چاہیے یا کون سے ایسے فیصلے ہونے چاہیے، خاص کر پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ آپ کو یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے برملا اس بات اظہار کیا گیا ہے کہ وہ جانبدار ہے اور ان کی موجودگی میں شفاف الیکشن تقریباً ناممکن ہے، اور اسی طرح پختونخوا کی موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنر صاحب ہی تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور تمام فیصلے ان کی مرضی، ان کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، غیر یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یقیناً یہ پوچھیں گے کہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے یا 2 صوبوں میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان جن معاشی بحران کا سامنا پاکستان اس وقت کر رہا ہے، کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم مرحلہ وار یا قسطوں میں الیکشن کروائیں اور یہ غیر یقینی کی صورتحال اسی طرح برقرار رہے۔ آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر داخلہ پاکستان کا، جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا جو انہوں نے اشارہ دیا ہے، اس کے پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر اثرات کیا ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پارٹیوں کا رد عمل اس پر کیا ہوگا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی، سینئر تجزیہ کار، ہمارے مختلف پروگرام میں آپ ان کا تجزیہ تبصرہ سنتے رہتے ہیں، کیوان حامد راجہ کیوان، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، پشاور سے حسب معمول ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے سینئر محترم محمود جان بابر صاحب اور محترم شمس مومن صاحب، آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کیوان صاحب، میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بڑا واضح ہے، 2 ٹوک ہے کہ 90 ڈیز میں آپ نے کروانے، متنازع فیصلہ ہے، کوئی خوش کوئی ناخوش، مختلف باتیں جو آپ یقیناً آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے اور حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو بہت پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو جواب آیا تب آپ کے سامنے آئی جی صاحب نے میں کہہ دیا تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھئی عملہ بھی ناکافی ہے اور دیگر معاملات جو کہ لوازمات بہت ضروری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کرنا تو ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات کیا کریں گے، دونوں ادارے کیا کریں گے، حکومت اور الیکشن کمیشن؟ سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہر پروگرام میں کافی ہفتوں سے ہم کہتے آ رہے ہیں ہر پروگرام میں کہ آل روڈز لیڈ ٹو دی الیکشن، ہر چیز کا سلوشن الیکشن میں ہی ہے۔ الیکشن تو ہونی چاہیے، الیکشن تو ضروری ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی الیکشن سے آئے گی جس کا ٹرکل ڈاؤن پھر اکنامک اسٹیبلٹی پہ بھی آئے گا اور سیکیورٹی بھی اس کی وجہ سے پھر ہماری پازیٹیولی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ایک پالیسی بن جائے گی نا۔ آل روڈز ٹو لیڈ ٹو الیکشن پہ آگے اب ہم ایک روڈ پہ آ چکے ہیں، فائنلی الیکشن تو کروانی ہے اور وہ ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے کہ 90 ڈیز کے قریب ہی کریں۔ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ سر پریکٹیکل جہاں تک ہونے کی بات ہے، اگر کل تک آپ مجھ سے پوچھتے تو شاید میں کہتا یہ ساری جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں یہ ہمیں پریکٹیکلی اس لیے ہوتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ اگر ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو کوئی ایک ٹیبل پہ اس کے وجہ سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہوا ایسا ہے کہ کل جیسے ہی سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آئی آج صبح سے مردم شماری شروع ہو گئی ہے ایک دم سے، اور مردم شماری اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فیچر تھا۔ کل کے ہمارے پروگرام کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ مردم شماری بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے۔ When there's a will there's a way، مردم شماری جتنا ایک دم سے شروع ہوئی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے پورے ملک کی پاپولیشن کا ڈیسائفر کر کے ڈیجیٹلی ہم نے کرنا ہے، آج صبح سے وہ ہونا شروع ہوگی، اس کی کیمپیننگ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔
سو وے دے دو ول اور انسٹیٹیوشنز جب اس چیز پہ بیٹھ جائیں اکٹھی اور ایک چیز کے اوپر گامزن ہو جائیں تو مجھے نظر آتا ہے جو پرائمری انسٹیٹیوشن ہے جس کا میں ذکر نہیں کروں گا وہ اس کے اندر میرے خیال سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور پرائمری انسٹیٹیوشن اب الیکشنز کی تیاریاں کرنا شروع ہوگی ہے. باقی سارے فالو سوٹ کریں گے. پرائمری انسٹیٹیوشن ہے جن کا آپ نے اشارتاً ذکر کیا ہے, کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ پہلے کیوں ایکٹیویٹ نہیں ہوئے؟ سر ان کو بہانا تو چاہیے تھا نا. obviously پولیٹیکل بائس واضح نہیں کرنا ہمیشہ سے ایک تنقید رہی ہے, ایک تانا رہا ہے. پولیٹیکل بائس بن جاتا اگر وہ خود سے ایکٹیویٹ ہو جاتے, مزید بدنامی سے بچنے کے لیے, اس سٹگما سے بچنے کے لیے ایک بہانہ مل گیا ہے which is legally legislatively legitimate. اس لیجیٹمیٹ ایکسکیوز کے بیسس پہ کہہ دیں یا پھر ایک جمپ سٹارٹ کے بیسس پہ کہہ دیں اب ٹرین کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے, اب ہم پٹری پہ آ چکے ہیں, اب ہم نے اس کو کتنی جلدی ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, اس کے بیچ میں کتنی رکاوٹیں آئیں گی, کتنے بیریئرز آئیں گے. نیچرلی آئیں گے تو ضرور, لیکن وہ الیکشن کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ آرڈر یہ آ چکا ہے کہ 90 سے زیادہ اوپر نہ جائیں, اس کے قریب قریب رکھیں, لیکن ڈیٹ اناؤنس کریں. الیکشن ہو جائیں گے, ہو جانے چاہیے, ہو جانے چاہیے, بالکل ہو جائیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بلکہ ہو جائیں گے, ہو جائیں گے, بالکل ہو جائیں گے. آپ کا تجزیہ یہ ہے. محمود جان بابر صاحب, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے, حکومت کے لیے یا ان تمام اداروں کے لیے جن کا آج سے یا 2-3 ہفتے پہلے, مہینہ بھر پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی پاسبل نہیں ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو لوازمات ہیں, جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ناکافی ہیں, سیکیورٹی کے معاملات, معاشی معاملات, عملہ جو ہے وہ ناکافی, اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے تو اب کہہ دیا کہ بھئی کرانے تو ہیں. تو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن سمیت دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ جن کی انوالومنٹ ہوتی ہے الیکشن میں, ان کے لیے آپ کے خیال میں بڑے چیلنجز کیا ہیں, اور آیا یہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کس حد تک پریکٹیکل ہے؟ محمود جان بابر صاحب. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس ملک میں وہ حکومت کی نیت کا ہے, اور حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جو کہ اس وقت وفاقی حکومت چلا رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں. 2018 میں عمران خان صاحب کی مدد ہو رہی تھی, اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ان کی مدد ہو رہی ہے. تو نیت میں ایک بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی نیت نہیں ہے کہ الیکشن ہو, لیکن ایک بات اور بھی سب کو یاد رکھنی ہوگی کہ اس بار جو ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت یہ آئین شکنی کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے پرویز مشرف صاحب کو سزا ہوئی تھی آئین شکنی میں, یہ اسی طرح آئین شکنی کا وہ آپ کو یاد ہے, وہ آرٹیکل 6 یاد ہے, سب کو یاد ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہے. آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو, اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن ہو. اب جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, ادارہ ہے, جو ذمہ دار ادارہ ہے, اگر وہ اسے نہیں کرائے گا تو اسے کنٹمپٹ آف کورٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ اسے آئین شکنی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کی سزا آپ کو معلوم ہے اس پاکستان میں. تو کچھ بھی کر لیں آپ, کچھ بھی کر لیں اس پاکستان میں, لیکن اس بار آپ کو الیکشن اب کرانے پڑیں گے. الیکشن کیسے کراتے ہیں وہ اب ان کا مسئلہ ہے جو یہ الیکشن کرائیں گے. الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے, یہ اس کا کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے اب بیٹھ جائے اور یہ مسئلہ اب حل کرائے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے الیکشن کے سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا ہے, اگر یہ الیکشن ہوں گے تو ملک مزید پولرائزیشن کا شکار ہوگا. یہ والے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, صحیح الیکشن ہونے چاہیے, جنرل الیکشن ہونے چاہیے, اور بس دھڑلے سے ہونے چاہیے. اس کے لیے اگر کسی کے پاس عمران خان کی طرح کا بیانیہ نہیں ہے, اس کی طرح کا ایک اس وقت اس کے پاس ایگریسو ایٹیچیوڈ نہیں ہے, لوگ اس کے پاس نہیں ہیں, الیکشن کمپین چلانے کے لیے ان کے پاس نعرہ نہیں ہے. بابر صاحب, میں اس میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, پھر یقیناً مومن صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے. یہ بتائیے کہ جب سپریم کورٹ کے اپنے ججز, سینئر ترین ججز, جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے سوالات اٹھائیں, ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے سوالات اٹھائیں, اور ان کے فیصلے کے حوالے سے بھی ان کے سوالات بڑے ویلڈ اور بڑے جائز ہیں, کوئی عام آدمی وہ سوال نہیں اٹھا رہا, سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اٹھا رہے ہیں, تو ان کے سوالات اٹھانے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ اس فیصلے پر اگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تو مختلف لوگوں کے پاس, اسٹیک ہولڈرز کے پاس جواز موجود ہے کہ بھی آپ کے تو اپنے ججز مخالفت کر رہے تھے؟ دیکھیں, ایک بات تو آپ کو اور مجھے اور سب کو ماننی پڑے گی کہ ہم جتنے بھی جواز لے آئیں,
ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی دیکھ لیں، سب کچھ کو دیکھ لیں، پھر بھی الیکشن ہم نے کرانے ہی کرانے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن کے لیے اس وقت مسئلہ ایک ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت تیار ہے اور دوسری طرف والے لوگ تیار نہیں ہیں. وہ اپنی تیاری جس طرح کی کرتے ہیں وہ کر لیں، لیکن آپ اس کو جتنے بھی جوازات کے ساتھ جتنی بھی دیر ڈیلے کر لیں، لیکن الیکشن آپ نے کرانے ہی کرانے ہیں. اور یہ بات اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سب کہہ دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی بات یہ کرنا چاہے تو وہ بتا دے گا کہ یہ الیکشن یار ہونے ہی ہونے، کیونکہ اس وقت حکومت کی اپنی پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ باہر کی دنیا بھی اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہوئے بابر صاحب یقیناً ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور ہونے تو ہیں، پورے ملک میں ہونے چاہیے، 2 صوبے میں ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، شفافیت کے لیے کیا اقدامات ضروری ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے سوالات ہیں آگے. مومن صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ نے کل فرمایا تھا پروگرام میں، ہمارے اسی پروگرام میں، کہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں مومن صاحب، لیکن چلیں بالفرض ایک سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ اگر الیکشن کروانے ہوں تو حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا وہ لوگ جن کی انوالومنٹ ہے الیکشن کروانے میں، ان کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد بڑے چیلنجز کیا ہیں مومن صاحب؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب. اس پہ تو میں بات کر رہا ہوں، لیکن محمود جان صاحب نے جو بات کی ہے آئین شکنی کی، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. محمود جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین شکنی ہے، جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آج آئین نے ہمارے سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دی ہے، تو اس کا تو بہت خوبصورت جواب جو ہے عرفان صدیقی صاحب نے اپنی تقریر میں دے دیا تھا کہ یہ دستک آپ کو 1977 سے 1988 تک کیوں سنائی نہیں دے رہی تھی، اور یہی دستک جو ہے 1998 سے 2008 تک کیوں سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی. میں ایک اور بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں محمود جان بابر صاحب سے نہایت ادب کے ساتھ، کہ صرف آئین کا تقاضا انتخابات تو نہیں ہے، باقی بھی کچھ تقاضے ہیں جس کو کسی بھی حکومت نے پورا نہیں کیا ہے. مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک تعلیم دینا، یعنی 16 سال تک تعلیم دینا، ہر بچے کو لازماً اور مفت تعلیم دینا، یہ آئینی تقاضا ہے. کیا کسی حکومت نے ابھی تک پورا کیا ہے؟ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینا آئینی تقاضا ہے، کس حکومت نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے؟ یا ہم صرف انتخابات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آئینی تقاضا ہے، باقی کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے. یہی وہ عدالتیں تھی جنہوں نے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز کو آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار دیا، جو خود ان اداروں کے پاس یا ان عدلیہ کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اس کو عطا کر دیا. وہ آئین شکنی جو ہوئی ہے تو اس کا کی سزا کسی کو ملی ہے. جہاں تک الیکشن کے راستے میں رکاوٹوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں معیشت، سیکیورٹی صورتحال اور مردم شماری کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ کیوان صاحب نے کہا کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور آج سے ایک دم جو ہے مردم شماری شروع ہوئی، تو ایسا نہیں ہے سر. اس کے لیے 3 مہینے پہلے سے یہ ڈیٹ مقرر تھی کہ 1 مارچ سے مردم شماری شروع ہوگی، اور کل 1 مارچ اور 1 مارچ سے یہ مردم شماری سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. دوسری بات یہ کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، بلکہ یہ پہلے سے لنک پہ ہم نے تو 2 دن پہلے ہی اپنے گھر کے تمام اعداد و شمار جو ہے ڈیٹا ہم نے جمع کر دیا، یعنی ہم مردم شماری میں پہلے ہی شامل ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کر رہے. البتہ جو ابھی مشکلات ہے، سیکیورٹی صورتحال، معیشت، یہ دونوں سب سے بڑی مشکلات ہے. تیسری جو مردم شماری ہو رہی ہے، اس کے جب تک رزلٹ نہیں آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 صوبوں میں پرانے مردم شماری پر انتخابات ہو اور باقی 2 صوبوں میں اور اسلام آباد جو کیپٹل ایریا ہے اس میں بہت زیادہ ہیں، کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. موہن صاحب آپ کی جانب دوبارہ میں آؤں گا. میں اب کیون صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن ہونے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اور ہوں گے، ٹھیک ہے جی، چلے مان لیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے جی. وہ بہت کھل کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے خلاف ہیں اور ان کی موجودگی میں شفاف الیکشن نہ ہونے کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح پختونخوا کے حوالے سے بھی گورنر صاحب کی انوالومنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ان کا الزام ہے کہ گورنر صاحب ہی سب معاملات کر رہے ہیں، الیکشن شفاف ہو ہی نہیں سکتے. ایسے کیسے اقدامات، کون سے اقدامات ہونے چاہیے، ایسے کون سے فیصلے ہونے چاہیے کہ جب الیکشن ہو جائے تو سب کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، ہم یہ جو ہوا
سو ہوا, کیونکہ پھر اس کے بعد ایک اور تنازع کھڑا ہوگا کہ بھئی ہمیں تو قبول ہی نہیں ہے, تو پھر یہ سڑکوں اور دھرنوں پہ ہم لوگ آئیں گے. ہونا کیا چاہیں گے؟ یہ جو کیوٹک سچویشن بن رہی ہے, اس کیوٹک سچویشن سے فائدہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو ہوتا ہے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ دونوں پارٹیز چاہیں گی کہ کیوٹک سچویشن رہے, تاکہ ہمیں اگر بعد میں گلا کرنا پڑے تو گلے والی سچویشن تو بنے نا. یا پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کل کو جا کے اگر یہ بائی الیکشنز پہلے ہو جاتی ہیں اور جنرل الیکشنز بعد میں ہوتی ہیں, پھر بھی متنازع ہو جائیں گے, اور پی ڈی ایم کی طرف سے آوازیں نکالی جائیں گی کہ یہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہو رہا تھا, کیونکہ آلریڈی بائی الیکشنز ہونے کے بعد انہوں نے ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے فیور میں چلی جائیں گی ساری چیزیں, اسپیشلی کے پی کی اگر آپ بات کریں. پھر ان کے بعد جنرل الیکشنز میں بہانہ ہوگا کہ یہ ان کی وہاں پروونشل لیول پہ حکومت بیٹھی ہوئی تھی جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکتی ہے. دونوں طرف یہ چیزیں 3-4 مہینے کے اندر اندر اس کا ٹلٹ سیسو کی طرح ادھر ادھر جا سکتا ہے. دونوں چاہیں گے بھی کہ ایسی سچویشن رہے کہ کل کو اگر گلا کرنا پڑے اور نہ ماننا ہو رزلٹ کو, تو ہمارے پاس یہ ایک نیریٹو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جیسے شمس موہن صاحب نے کریکٹ کیا مجھے کہ الیکشن پہلے سے مردم شماری کا ڈیسائیڈڈ تھا. میں نے اس سے پہلے بڑی اپنی طرف سے چھپا کے ایک بات کی تھی کہ جو پرائمری انسٹیٹیوشن ہے اگر چاہے تو یہ چیزیں کروا سکتی ہے. تو میرے کہنے کا ہی مطلب یہ تھا, اگر پرائمری انسٹیٹیوشن چاہے تو ڈیٹس ڈیلے ہونے کا بہانہ نہیں آنے والا. جہاں بھی ڈیٹس ڈیلے ہونے کا بہانہ آ سکتا تھا نہیں آیا. الیکشنز میں بھی ڈیٹس ڈیلے ہونے کے بہانے ہی یوز کیے جا رہے ہیں نا, نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مطلب. اچھا, پرائمری انسٹیٹیوشن کا میں ذکر کر لیتا ہوں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایسا ہی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہی نے الیکشن کروانے ہیں, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یس, اگر انہوں ہی نے کروانے اور وہی اتنا اثر وسوخ رکھتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی واقعتاً رکھتے ہیں, جو کہ ہمارا ماضی اور جو بالکل نوشتہ دیوار ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایسے کون سے اقدامات یا فیصلے کر سکتے ہیں کہ تاکہ الیکشن متنازع نہ ہو, اور جن کا ذکر آپ نے کیا کہ دونوں طرف سے پھر آوازیں آئیں کہ بھئی ہمیں قبول نہیں ہے اور ہمارے ساتھ جاتی ہوئی, ایسے کون سے اقدامات ان کے بس میں ہونے چاہیے تاکہ یہ گن جو ہے یہ صاف ہو جائے ایک دفعہ؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں بہانہ دینا ہے کہ ہم دوبارہ ذکر ہی نہ کریں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ٹیلی ویژن کے اوپر. اچھا, سب سے پہلے تو وہ کام کر سکتے ہیں متنازع نہ ہونے کے لیے کہ وہ بیچ میں اگر نہ آئے تو وی ہیو اونلی 2 parties to deal with. We have one party in government and the other party in the opposition to deal with. And پھر پولیٹیشین سے ہی ہم صرف ذکر کریں, کسی اور کا حوالہ دیے بغیر, کسی اور کی طرف فنگر پوائنٹنگ کیے بغیر, کیونکہ اگر سیاستدان سے سیاستدان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے پاس بہانے ہوتے ہیں. جتنا بھی بڑا لیڈر ہو, خان صاحب کے پاس بھی بہانہ, اور دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایم کے پاس بھی بہانہ ہے, نواز شریف صاحب کے پاس بھی بہانہ ہے. اس بہانے کو اگر ہم پکچر سے نکال دیں, کافی جو متنازع چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ایک بہانہ دیں میڈیا کے اوپر کہ ہم ان کا ذکر ہی نہ کریں, ہمیں کوئی موقع ہی نہ ملے ان کا ذکر. لیکن پریکٹیکلی کچھ ہونا چاہیے اس کے لیے بھی. بالکل, obviously جو ان کا سپورٹ ہے, جو ان کا کام ہے اس کے اندر, اس کے بغیر ہی ہو بھی نہیں سکتا. جو ان کا رول ہے, the civic responsibility, the constitutional responsibility given to them about security, اسی حد تک سیکیورٹی کے بغیر نہیں, اس دائرے کے اندر ہی رہے تک ہو. بالکل, اس حد تک ضروری ظاہری بات ہے. اب محمود جان بابر صاحب, ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے یا ایسے کون سے فیصلے ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر اگر الیکشن ہوتے ہیں جب بھی ہوں وہ متنازع نہ ہو, پھر سڑکوں پر, پھر دھرنوں اور جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائے جائیں؟ ایسے کون سے اقدامات الیکشن کمیشن یا جو بھی اثر و رسوخ ادارہ کوئی اگر رکھتا ہو تو وہ ایسے کون سے اقدامات کر سکتا ہے وہ ادارہ جس کی بنیاد پر ایک دفعہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے کہ بھئی متنازع نہیں ہوگا, اب جو بھی آئے گا ٹھیک ہے, سب کو قبول ہوگا اور اپنی حکومت چلانے کے لیے ان کو آزادی دی جائے گی؟ بابر صاحب. میں خود اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پرامید نہیں ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے. اس کے لیے ایک حل ہے, اور اس حل کے لیے مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف تیار نہیں ہوگی, اور وہ حل یہ ہے کہ تمام لوگ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور ایک چارٹر پہ دستخط کر لیں کہ ہم اس الیکشن میں ایسے یہ کام کریں گے. اس الیکشن میں پولنگ بوتھ کے اندر کون ہو, پولنگ اسٹیشن کے اندر کون ہوگا اور پولنگ اسٹیشن کے باہر کون ہوگا, کس کو کہاں تک ایکسیس ہوگی اور کس کو کہاں تک اس کے بعد اس کی ایکسیس ختم ہو جائے گی. اگر ان تمام چیزوں پہ سب کا اتفاق ہو جائے اور ایگریمنٹ ہو جائے, اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا کے وہ کہہ دیں کہ ہم اس طریقے سے الیکشن اگر ہو جائیں گے تو ہم سب کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے, تو یہ ایک ممکنات میں سے ہے. لیکن اس کے چانسز میرے خیال میں 5% سے بھی کم ہیں, کیونکہ عمران خان اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ ان کے برابر کے امیدوار ہیں. وہ ہمیشہ سے یہ بتاتے آئے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ان کے مقابلے میں لیڈر ہیں,
اور ان کی جماعت بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اکیلے یہ سب کچھ لڑ رہا ہے۔ بابر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہیں اور آپ کو ایسا کوئی بندوبست ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرف سے انکار ہی سمجھا جائے اس معاملے میں؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو الیکشن ہوں گے یہ بھی 2018 ہی کی طرح کے الیکشن ہوں گے۔ 2018 کے الیکشن کے نتائج اگر آپ یاد کریں تو عمران خان کے علاوہ سب نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اب بھی انتخابات کے جو نتائج آئیں گے تو ان نتائج پہ بھی میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو ایک ہی ذہن بنایا ہوا ہے، ان کی طرف سے بھی بنا ہوا ہے اور اس طرف سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم نے پھر اس وقت کیا بیانیہ دینا ہے، اور اگر الیکشن ہارنے کے لیے ان کو سامنے سے کوئی ثبوت بھی مل جائیں کہ ان کو ہروایا گیا ہے اور کسی نے اس کے لیے پورا بندوبست کر کے ان کو ہرایا ہے، تو پھر تو ان کے نیریٹو میں بہت جان آ جائے گی اور وہ پھر نکلیں گے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن اگر ہو جائیں گے تو یہ جو ماحول ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے گا، یہ کسی حد تک یہ دھند جو ہے یہ چڑھ جائے گی، یہ ڈسٹ بیٹھ جائے گی، تو اس کے بعد پھر سب لوگ پارلیمنٹ میں جب آ جائیں گے، اور نمائندگی بھی اس وقت بھی جو آپ کو پتہ ہے نا، کسی کو ایک اسمبلی مل جائے گی، کسی کو دوسری مل جائے گی، کسی کو قومی اسمبلی میں اکثریت مل جائے گی، کسی کو ریزرو سیٹوں میں زیادہ سیٹیں مل جائیں گی، تو اس طریقے سے پھر جا کے وہ پھر ان کے پاس جواز بھی نہیں ہوتے بات کرنے کے۔ یہ جواز اس وقت ہے، اگر مگر چنانچہ چونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، الیکشن ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا، سب کی زبانیں اس سے بند ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ درست۔ مومن صاحب یہ فرمائیے گا، محمود جان بابر صاحب نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے کہ 2018 والے الیکشن ہوں گے اور کسی کو قابل قبول بھی نہیں ہوں گے، متنازع ہوں گے، تو یہ تو بڑا عجیب سا ماحول بنے گا پاکستان میں دوبارہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے کون سے فیصلے یا ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں جس بنیاد پر آنے والے الیکشن کو کم سے کم، چلے میں یہ کہہ دوں غیر متنازع تو نہیں کہوں گا، کم سے کم غیر متنازع جو ہے وہ سمجھا جائے؟ ایسے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں، فیصلے ہو سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پر بھی یا جو مختلف ادارے ہیں ان کے لیول پر بھی؟ سر میرے خیال میں زیادہ خوش فہمی میں تو ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ محمود جان بابر صاحب کے اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک دو تجاویز ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر پی ٹی آئی والے واپس قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں اسپیکر کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جانب سے ویلکم کرنا چاہیے، اس شرط پر کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے الیکشن اصلاحات کریں گے، یعنی انتخابات سے پہلے اصلاحات ناگزیر ہے، کیونکہ اس موجودہ صورتحال میں اصلاحات پہ آلریڈی پی ٹی آئی کی حکومت نے کام شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اگرچہ جو الیکٹورل مشین تھی وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو اب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن باقی اصلاحات تو کافی ایسے ہے کہ جس پہ اگر تمام جماعتیں جو ہے وہ متفق ہو جائے اور کلیکٹیو وزڈم سے یہ لوگ کام لے تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ کافی حد تک اس کو متنازع بنانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائمری انسٹیٹیوشن کی کیون صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ اکثر جو ہے الزامات آتے رہتے ہیں۔ ہمیں میرے خیال میں موجودہ دور میں جب چند مہینے پہلے سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا مارجن ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں جب تک کوئی ایسا بڑا ثبوت جو ہے ہمارے ہاتھ نہ آ جائے تو ہم ویسے ہی پرانے تجربوں کی بنیاد پر، جو تلخ تجربات ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں اس کو ملائن کرنے کی بجائے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ انتخابات کے روز یعنی فوج کے جو بھی جوان وہاں پر تعینات ہو وہ کم از کم جو پولنگ سٹیشن ہے اس سے باہر ان کو تعینات کیا جائے سیکیورٹی کے لیے۔ پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ کام پولیس کے حوالے کیا جائے یا پولنگ ایجنٹوں کے حوالے کیا جائے، وہاں پر کسی بھی صورت میں فوج کے جوانوں کو اندر تعینات نہیں کیا جائے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی الیکشن کی طرف پھر جب یہ جا رہے تمام پارٹیاں تو انہیں ایک ایسے، جس طرح محمود جان صاحب نے بھی کہا، ایک ایسے میثاق پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے کہ انتخابات اگر اب ہم جا رہے تو جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا تو ہم سب اس کو تسلیم کریں گے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکے۔ اس کے بغیر میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور میں دو باتیں تجویز ہے میری۔ ایک تو تعلیم کی شرط دوبارہ میرے خیال میں جو جنرل مشرف صاحب نے رکھی تھی اور انہی سیاستدانوں نے اسے دوبارہ ایک طرح سے ریمو کر دیا ہے، تعلیم کی شرط لازمی ہونی چاہیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کے لیے، صوبائی اسمبلی کے ممبران کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک بہت ہی جو لوز پوائنٹ ہے ہمارے آئین میں
کہ جس طرح ابھی چند مہینے پہلے جو انتخابات ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب 8 حلقوں سے بیک وقت جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بنے اور کسی بھی حلقے سے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے حلق تک نہیں اٹھایا. کروڑوں روپے کا خرچہ جو عوام کے ٹیکس منی سے خرچ کیے گئے اس پہ پابندی ہونی چاہیے. کسی بھی امیدوار کو ایک سے زیادہ حلقوں سے الیکشن اگر وہ لڑتا ہے تو دوسرے حلقے میں جہاں سے وہ استعفیٰ دیتا ہے سارا خرچہ ان کو خود. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. بالکل بالکل یہ ہونا چاہیے. کیون یہ بتائیے گا کہ اچھا مجھے بریک ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دیگر سوالات پہ اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. چھوٹی سی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. کیون یہ فرمائیے گا کہ 2 صوبوں میں انتخابات کا کہا گیا ہے 90 دنوں میں. پاکستان اس وقت جن معاشی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے سیکیورٹی ایشوز ہے اور سب سے بڑی بات غیر یقینی کی صورتحال ہے. پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کل کو کیا ہوگا, معیشت کہاں جا رہی ہے, پاکستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے, جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے کسی بھی ملک کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ بجائے 2 صوبوں میں الیکشن کروانے کے پورے ملک میں جنرل الیکشن کروائے جائیں؟ حکومت کو بھی اپنی ضد ختم کرنی چاہیے, خان صاحب کو بھی ضد جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے اور پورے ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن کروا کے تاکہ جو بھی آئے جو بھی پالیسی دے پھر اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ اللہ خیر سے اللہ. یہ میں ایک آئیڈیل سچویشن بیان کر رہا ہوں لیکن ویری سمپلسٹک سچویشن اینڈ ویری سمپلسٹک سولوشن ایز ویل. آگے سے پیچھے کھینچنا ہے, پیچھے سے آگے کھینچنا ہے. بالکل دھکا دینا ہے, جنرل والے کو ذرا تھوڑا پیچھے کھینچنا ہے, ایک مڈ وے ہم نے ملنا ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ پریکٹیکل دونوں پارٹیوں کے لیے بھی ہے. مزے کی بات یہ ون پارٹی نیڈس ٹو بائی ٹائم. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ تھوڑا سا آگے کر لیں, ہو گیا, ویسے بھی ہو گیا ہے. دی ادر پارٹی نیڈس ٹو ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل انلیس ان کیس کچھ غلط نہ ہو جائے ان کے اگینسٹ. وہ جلدی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک پارٹی ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے. یہ دونوں کو فیور کرتی ہے کہ میٹ ہاف وے دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے. جنرل الیکشنز کو ملائیں ان الیکشنز کے ساتھ, ورنہ بعد میں متنازع ہونے کا بھی خدشہ ہے, سیکیورٹی کا بھی خدشہ ہے, کافی چیزیں مس مینج ہونے کا خدشہ ہے. سب سے بڑی بات یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی نا. کون آئے گا, کب آئے گا, کیا پالیسی ہوگی, کچھ پتہ نہیں ہے, اندھیرے میں بس لگے ہوئے سارے. میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی. غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی. اور دوسری چیز میں اس میں ایڈ کرتا ہوا چلوں, یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, جو فائنینشیل لیول پہ جو ڈیسیجنز لے رہی ہے, جو ڈار صاحب ڈیسیجنز لے رہے ہیں, کچھ تھوڑا بہت ریکارڈ بھی اگر ہم دیکھیں, جب بھی الیکشنز کا ماحول بنتا ہے تو اس سے پہلے جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ بھی ایک ماحول بنانا شروع کر دیتی ہے. اور جو ماحول بنانا شروع کر دیتی ہے وہ ایسا بلڈ اپ ہوتا ہے کہ جو آنے والے ہیں ان کو اس کے ریپرکشنز فیس کرنے پڑے. تو اب کچھ ایسا فائنینشیل لیول پہ, اکنامکل لیول پہ ماحول بنایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جو آنے والے ہیں انیویٹبلی, لیکن بھگتیں گے تو عوام نا, بھگتے گی عوام, لیکن دوسری پارٹی کو آسانی سے نہیں آنے دیں گے اور ایسی سچویشن بنائیں گے کہ کل کو اگر وہ آ جاتے ہیں they will have to face the consequences of the decisions being taken in these months. ان months میں جو ڈیسیجن لیا جائے گا ہوگا یہ کہ یہ پارٹی کہے گی دیکھو جی نئے آنے والے کیا کر رہے ہیں, جو نئی پارٹی آئے گی وہ کہے گی دیکھیں جی پچھلی والی نے کیا کیا ہے. یہ وہی نیریٹو فل سرکل بیک ٹو دا سیم ایکسکیوز آ جائے گا. اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں. بدقسمت اس میں مجھے بابر صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے, آیا یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اگر جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں اور لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اسٹیک ہولڈر کی طرف سے, خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, اور جنرل الیکشن کی طرف اگر جایا جائے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس سے پاکستان کا تھوڑا بہت بھلا ہو جائے گا, جو اب تک تو میرے خیال میں بدقسمتی سے کبھی نہیں ہو سکا. کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے پھر, یا اگر 2 صوبے میں الیکشن ہوتے ہیں اور پھر چند مہینوں بعد پھر جنرل الیکشن کی طرف قومی اسمبلی یا 2 صوبے میں, تو یہ تو کھچڑی پکے گی اور غیر یقینی کی صورتحال ویسی طرح بنتی رہے گی. تو جنرل الیکشن پورے ملک میں ایک ہی ساتھ اگر کروائے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کس حد تک پاکستان کی عوام کو, پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو جس ملک کا نام آپ لے رہے ہیں نا پاکستان, یہ اس وقت مجھے کسی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے میں کہیں اس کی پریارٹیز میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس ملک کے بارے میں سوچیں. نہ عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہیں اور نہ پی ڈی ایم اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی سیاست کو چھوڑ کے ملک کے لیے ایک فیصلہ کریں اور پی ڈی ایم یہ کہہ دے کہ اس بار بے شک عمران خان الیکشن جیت بھی جائے لیکن ہم جلتے ہیں اور یہ الیکشن کروا لیتے ہیں. اور یا عمران خان صاحب یہ سوچیں کہ جی اس ملک کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک یونٹی ہو اس وقت, اور اس وقت جو ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا ہے کہ ہمارے پاس معاشی حالت یہ ہے
کہ ایک تیسرا ملک آ کے چین جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا گزارا کریں. ابھی آپ کا پروگرام شروع ہو رہا تھا تو ہم نے خود چین کا بیان دیکھا اور اس چین کے بیان نے یہ ثابت کیا کہ میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ فکر تو میرے خیال میں چین کو ہے کہ اس نے آ کے ایک ایسا بیان تو دیا کہ جس سے یہ پتا تو چلا کہ اسے پاکستان کی کچھ فکر ہے. ورنہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس لیے عمران خان کو رستہ نہیں دے گی کہ عمران خان آ جائے گا. عمران خان پی ڈی ایم کو رستہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ آ جائیں گے. اور یہ دونوں کسی بھی ایسے پوائنٹ پہ یہ مل نہیں رہے. اچھا پھر اس میں دیکھیں ایک اور چیز بچتی ہے جس کو کہتے ہیں عوام. عوام بھی کہیں پر ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں کہ ان دونوں کو کسی بات پہ مجبور کر سکیں. عوام ان دونوں کے پیچھے چل رہی ہے. اس وقت آپ کو پاکستانی بہت کم ملیں گے. آپ کو عمران خان کا فالوور ملے گا, آپ کو مولانا فضل الرحمان کا فالوور ملے گا, آپ کو مسلم لیگی ملے گا, آپ کو پیپلز پارٹی والا ملے گا, آپ کو جماعت اسلامی والا ملے گا. ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی میں تقسیم ہے. اس وقت نہ پولیٹیکل پارٹیز کی سطح پہ نہ اداروں کی سطح پہ. اداروں کی سطح پر بھی ایسی مجھے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جس سے میں یہ کہوں کہ کوئی یہ سوچے کہ اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جائے کہ سب کو اکٹھا کر کے اس کے لیے ایک ایسا حل نکال لیں کہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. اس وقت کچھ بھی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ انتخابات ہوں گے, پھر ہم مزید تقسیم کی طرف جائیں گے, ضد ہوگی, انائیں ہوں گی اور لوگوں کے اپنا پرایا ہوگا, آپ کی برادریاں ہوں گی. جب الیکشن لڑا جائے گا تو اس میں آپ کے کہنے پہ ووٹ دوں گا, آپ میرے کہنے پہ ووٹ دیں گے. کوئی کسی پاکستان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دے گا. کسی جگہ پہ ہمارے پاس کوئی ایک قبائل کی کمیونٹی ہوگی, وہ ایک طرف ووٹ ڈالے گی, دوسرے والے دوسری طرف ووٹ ڈالیں گے. کہیں پر مجھے ایسی کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ میں آپ کو کوئی تسلی دے سکوں. اس لیے میری طرف سے تو آپ کے لیے کوئی ایسی تسلی نہیں ہے کیونکہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس وقت. شمس امان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر جنرل الیکشن ہی ملک بھر میں ایک ساتھ کروائے جائیں, یہ دو صوبوں کے بجائے پورے ملک میں ایک ہی الیکشن کروائے جائیں, کس حد تک یہ خواہش ہماری جو ہے یہ پریکٹیکل ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کس حد تک یہ قابل قبول ایک تجویز ہو سکتی ہے تمام پارٹیوں کے لیے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے کم از کم پاکستان میں جو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ مومن صاحب. حنیف الرحمان صاحب, بالکل حل تو یہی ہے جو کیون صاحب نے کہا ہے کہ کچھ صوبائی اسمبلی کے انتخابات دو صوبوں کے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے اور کچھ قومی اسمبلی والا اور باقی دو صوبوں کا تھوڑا سا پیچھے لے کے آئے. حل تو یہی ہے, لیکن وہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. یعنی کیا ملک میں اس وقت کوئی ایسی غیر متنازع شخصیت یا ادارہ ہے جو اس سب کی ذمہ داری لے کے ان تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے یہ فیصلہ کروا سکے؟ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں جس طرح بابر صاحب کہہ رہے ہیں تو زیادہ خوش فہمی تو نہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت ایک جرنلسٹ اور جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اپنے ملک کا تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے بحرانوں سے نکال کے لے آئے ہیں یہاں تک. 70-75 سال جو ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اب بھی شاید ایسی شخصیات ہے جو اس کو کر سکتے ہیں. ایک موقع تو سپریم کورٹ نے ضائع کر دیا کہ ان کے پاس جب کیس آیا انہوں نے ٹیک اپ کر دیا, تو ان کو میرے خیال میں یہ میڈیشن کا کردار ان کو ادا کرنے کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے ادا نہیں کی. میری اطلاعات کے مطابق, جو میں اس کو زیادہ کنفرم تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب گزشتہ 3 دن سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر مملکت کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور یہ صرف ایک ملاقات نہیں ہے. میرے خیال میں اسی بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیشن کا کوئی کردار ادا کر سکے. ٹھیک ہے, ایک موقع تھا عدلیہ کے پاس, ایک موقع تھا ایک ثالث کا کردار, لیکن بقول آپ کے وہ بدقسمتی سے وہ ادا نہیں ہوا. الیکشن کے حوالے سے ناظرین ہمارے تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ نے سنا. یقیناً بہت سی باتوں سے آپ کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن پر آپ اپنی رائے مختلف رکھتے ہوں گے. اب پروگرام کے دوسرے اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اشارے دیے گئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, حکیم رانا ثناء اللہ صاحب, جو کہ نام جو دیا گیا ہے لقب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو ایک لقب دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ عدالتوں میں ان کی پیشی کے وقت جس طریقے سے ان کا رویہ تھا, جس طریقے سے حملے کیے گئے ہیں, اس بنیاد پر گرفتار کیا جائے گا. تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ آیا واقعتاً
ایسا ہو سکے گا؟ اگر ہوتا ہے ایسا تو پاکستان کا جو آلریڈی ایک سیاسی منظرنامہ جو ایک دن بدن جو ہے ہمیں بگڑتا نظر آ رہا ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک ورکر ہے اس پر اور الیکشن پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ہم سوال اپنے تمام پینلسٹ سے پوچھیں گے۔ کہ یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان کہ ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے، خان صاحب کو ان کی خواہش بھی ہے، کافی دنوں سے وہ اس خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں، بالفرض اول تو یہ بتائیں کہ یہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے جس جاہ و جلال سے خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آتے ہیں، پھر جس شاہانہ انداز سے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، پھر جلسے جلوسوں میں جس طریقے سے وہ مخاطب کرتے ہیں، پھر جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، تو شہرت اور وجاہت کی جس منصب پر اس وقت خان صاحب موجود ہے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا جانا ہی نہیں چاہیے، میرا مطلب ہے، کیونکہ خان صاحب کی طرف سے بلکہ اگر عدالتوں پر حملے ہوں گے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے دروازے توڑے جائیں گے، پھر شرح سے بول رہا تھا موجودہ حکومت یہ رسک نہیں لینا چاہیے گی، نہیں لینا چاہیے ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے آگے سے پھر یہ جواب ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کیونکہ اگر خان صاحب کے ساتھ اگر آپ ایسی کوئی چیز اس وقت کرتے ہیں انڈر دا کرنٹ پولیٹیکل سیناریو، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن، دین آپ ساتھ ڈوبیں گے، آپ پہ بہت بڑی ہٹ آئے گی. It will be very much against PDM as well. اس -1 کی obsession کے چکر میں آپ نے اپنا جتنی بہت تھوڑی بہت ایک آپ کی رہتی ہے اس وقت ایک عوام کے اندر ایک سینٹٹی، اس کو بھی کمپرومائز کر رہے ہوں گے. سو اٹ ڈز ناٹ ورک ان فیور آف پی ڈی ایم ایز ویل. یہ صرف پی ٹی آئی کی ہٹ نہیں ہوگی، یہ پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا، یہ -1 سے صرف پی ٹی آئی کو اس کا افیکٹ نہیں ملے گا. شاید فار دیٹ میٹر ایک وکٹم، پولیٹیکل وکٹم ہونے کے ناطے زیادہ ہی شاید عوام باہر نکل آئے. اس کا بھی خدشہ جو ہمیشہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے کیس میں ہو رہا ہے. وہ تو چاہ بھی رہے کرو جی پولیٹیکل وکٹمائز کرو ہمیں، ہماری پاپولیرٹی اور ایک بوسٹ لے گی. لیکن پی ڈی ایم کو جو ہٹ ملے گی اس حرکت کی وجہ سے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو گو ان دیئر فیور. الیکشنز کا ایک آپ کا بہت قریب آ رہا ہے. ہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر بھی یہ جانتے ہوئے ڈیفینیٹلی کیوں کہا یہ سر، وہ بھی پریشر ٹیکٹکس والی گیم میں آنا چاہ رہے ہیں نا، وہ بھی تھوڑا بہت وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سنس آپ کو اپنی سیکیورٹی کا خدشہ ہے، سنس آپ کو گرفتار ہونے کا بھی ایک خدشہ ہے، تو میں اس کے اوپر تھوڑا بہت پلے تو کروں نا. تو وہ اس کے اوپر پلے کرنا چاہ رہے ہیں. جس طریقے سے پچھلے ہفتے ہم ڈسکشن کر رہے تھے جیل بھرو تحریک کا ایک مقصد تھا، یہ اسٹیٹمنٹ کا بھی وہی مقصد ہے. صرف سیاسی بیان تھا، یہ سیاسی بیان. لیکن جس طریقے سے عدالتوں میں پیشی کے وقت دروازے توڑے گئے اور جس طریقے سے دروازے توڑے گئے یا پھر وہ اس طریقے سے دروازے کھولے گئے کہ آؤ توڑو. اچھا وہ کھولے گئے توڑ دیے گئے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئے گی، کوئی کوشش تو کرے نا ان کو روکنے کی. میرا مطلب ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت ایک بائسڈ اوپینین ساؤنڈ کر رہا ہوگا اس وقت میرے منہ سے، لیکن لیٹس بی ویری آنےسٹ، اگر پولیس روکنا چاہتی ان کو روک سکتی تھی. نہیں پولیس روک سکتی تھی. اتنے جمع غفیر کو آپ نہیں سمجھتے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہو جاتی؟ کتنا 1500 سے 2000 لوگ ہوں گے. 500 لوگ بھی اگر چارج ہو نا، 500 لوگ، تو پولیس اس کے لیے تیار ہوتی ہے نا. پولیس کو پتا تھا نا اتنے لوگ ہیں، تو پولیس اس حساب سے اپنے آپ کو اکوپ کرتی ہے، اس حساب سے اسٹیشن ہوتی ہے. مطلب وہ دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے، ایسا لگ بھی رہا تھا آپ کہ کریٹ اے سچویشن کہ شاید یہ جو ہیئرنگ ہے یہ بھی شاید پوسٹ پون ہو. محمود جان بابر صاحب، آپ کیا کہیے گا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو اشارہ دیا گیا ہے گرفتاری کا؟ اول تو یہ فرمائیے گا کہ ایسا ممکن ہے عمران خان صاحب جس شہرت کی بلندیوں کو اس وقت چھو رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جس طریقے سے ان کی وجہ سے بن سکتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے بالفرض تو جیسے کیوان نے کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے یہ فیصلہ. آپ کیا سمجھتے ہیں بابر صاحب؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر صورت گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ گرفتاری سے تھوڑا سا پریشان بھی ہیں، اور ان کی پریشانی کا اندازہ اس رویے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی پیشی ہوتی ہے تو ٹرینڈ چلا دیا جاتا ہے کہ عدالت پہنچے، اور عدالت پہنچنے کے علاوہ انہوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا کہ عدالت وہ اکیلے نہ آئیں. اس سے پہلے بھی لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، سیاستدان پیش ہوتے رہے ہیں، وہ ویل چیئرز پہ آتے تھے، وہ پیش ہوتے تھے، وہ ایک کلچر تھا. میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے تھے، آصف علی زرداری بھی پیش ہوتے تھے، سب پیش ہوتے رہے، وہ ان کی حکومت میں پیش ہوتے رہے ابھی. تو عمران خان صاحب کی پوزیشن انصاف کے حوالے سے اس وقت ذرا بڑی مضبوط ہوتی کہ اگر وہ اکیلے پیش ہوتے. ان کا یہ اس طریقے سے آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے
بیک آف مائنڈ میں کہیں یہ بات موجود ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے خود اپنے لوگوں کا یہ جو ان کے حالات بتائے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو کل ہوا ہے اور یہ جو جس طریقے سے عدالتوں میں لوگ آئے ہیں، 25 مئی کا دن بھی ہمیں یاد ہے. لوگوں نے حکومت جب روکنا چاہتی ہے تو پھر روک بھی لیتی ہے اور وہ روک سکتی ہے. لیکن یہ جو تاثر بن رہا ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب کو کوئی نہیں روک رہا، انہیں کوئی نہیں روک پا رہا، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اور میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک کا قانون سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر فلاں گرفتار ہوگا تو کیا ہو جائے گا. اگر آپ ان حالات کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کرتے تو پھر آپ خراب حالات کی وجہ سے انتخابات کیسے کرا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آئین کی مجبوری ہے کہ آپ انتخابات 90 دن میں کرائیں گے، آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے، تو آئین میں یہ بھی بات لکھی گئی ہے کہ اگر کسی نے فائنینشیل کرپشن کی ہے، کسی نے اخلاقی کرپشن کی ہے، کوئی کسی معاملے میں یعنی وہ ایکسپوز ہوا ہے اور قانون کے نرغے میں اسے آنا چاہیے تو پھر اسے گرفتار بھی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو بڑا مقبول ہے، لوگ نکل آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر ہوگا تو پھر میرے خیال میں الیکشن بھی نہیں ہونے چاہیے اور عمران خان کو گرفتار بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نظریہ ضرورت کے تحت یہ چیزیں کرتے ہیں تو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہونا یہ اس ملک پہ ظلم ہے. اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، IMF کے نرغے میں ہے، چین ادھر سے بیان دے رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم الیکشن میں جا سکیں. تو پھر عمران خان کو گرفتار بھی نہ کریں اور الیکشن بھی نہ کریں. ایک ان کو مارجت دے دیں، ایک ان کو دے دیں. درست. لیکن بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا کہ اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ کون کتنا مقبول ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کن کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. انتہائی اہم نقطہ. شمس محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ جو خواہش یا ان کا جو اشارہ ہے یہ قابل عمل ہے؟ یہ ہو سکتا ہے فی الحال اگر جن گراؤنڈز پر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس بنیاد پر گرفتار کریں گے، تو پہلے تو یہ فرمائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو واقعتاً پی ڈی ایم کو اس کا نقصان ہوگا سیاسی طور پہ اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ وزیر داخلہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تو صرف ایک سیاسی بیان ہے، ایک دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، ادروائز یہ تو اداروں کا کام ہے. اگر یہ رول آف لا کا تقاضا ہے، جس طرح بابر صاحب نے کہا، اگر انہوں نے یعنی عمران خان نے اگر کوئی جرم کیا ہے، اس پہ کوئی چارج فریم ہو چکے ہیں، عدالت اگر ان کے ضمانتیں منسوخ کر دے تو پھر اس کو گرفتار کرنے میں اگر ہم اس وجہ سے ڈرتے ہیں یا حکومت اس وجہ سے ڈرتی ہے یا ہمارے ادارے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، تو پھر تو ہم سب کو ایک طرح سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پھر اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے کہ پاپولر کو آپ کندھوں پہ بٹھائے اور جو غریب لوگ ہیں یا جن کے کوئی فالورز نہیں ہے تو ان کو آپ جیلوں میں ڈالے اور اس کے اپیلوں کا جو سنوائی ہے وہ آپ ان کے موت کے بعد کریں. میرے خیال میں یہی ہماری تباہی کی وہ وجوہات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک طرح سے اگر وہ اس وقت گرفتار کیے جاتے جب ان کی حکومت چلی جاتی اور ابتدائی چند دن میں یا مہینے بھر میں زیادہ سے زیادہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا اور اس پہ فوری طور پہ کوئی چارج فریم ہوتے تو شاید اس حکومت کے ساتھ ایک اخلاقی جواز تھی. لیکن اب تقریباً 10 مہینے گزرنے کے بعد یا 1 سال گزرنے کے بعد جب انتخابات قریب آ رہے تو کیون صاحب کی اس بات میں کافی وزن ہے کہ اس کا نقصان صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان جو ہے پی ڈی ایم کو بھی ہوگا. البتہ جو ان پہ چارج فریم ہو چکے ہیں، وہ تو شاہانہ کا کیس ہو یا وہ فارن فنڈنگ کا ہو، اس میں اگر قانونی طور پہ اس میں وہ نااہل ہو جاتے ہیں، گرفتاری اس کی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں، وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو انتخابات کے بعد بھی پھر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے. فار ایگزامپل وہ پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، پی ٹی آئی کی آتی ہے، پی 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 کی آتی ہے یا مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی الگ الگ آتی ہے، اس کے بعد بھی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں سیاسی طور پہ اس وقت ان کو گرفتار کرنا اپنے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر رول آف لا کا تقاضا ہے تو پھر اس میں انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. بڑا اہم موضوع پہ آپ نے بات کی. ناظرین، دوسرا جو ہمارا آخری موضوع ہے، چونکہ وقت بھی بہت کم رہ گیا، تو آخری موضوع یہ ہے جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں جو حضرات اس وقت جیل میں موجود ہیں وہ بیچارے کیا سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ جیل بھرو تحریک تو معطل ہو چکی ہے.
یہاں تو حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو الیکشن کی تیاری کریں گے، تو جو گئے ان کا کیا بنے گا؟ کیوں صاحب سنیں، آپ کے کافی دوست سنا ہے جیل برو تحریک میں وہ جیل میں موجود ہے، اگر آپ کو ان سے رابطہ ہے تو کیا وہ کہتے ہیں یہ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، بالکل سچویشن تھوڑی بہت، میں آج اخبار پڑھتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیل برو تحریک کو ہم ختم کرتے ہیں اور الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ بٹوین دا لائن ایک چیز مینشن کرنا بھول گئے ہیں کہ جو ہو گیا ہے اس کو انڈو کیسے کرنا ہے۔ وہ جیل میں جو گئے ہیں اس کے باہر، میرا مطلب چابی لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے، اچھا ختم ہو گیا آج جی باہر، ایسے تو نہیں ہوتا کہ بھائی گئے آپ اپنی مرضی سے، نکلیں گے نہیں اب اپنی مرضی سے۔ ایک لمبا پروسیس ہے اس کا، بہت کیش 22 سچویشن بن چکی ہے کہ ہوں آگے تو بہت ذرا اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، لانگ رن میں نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں جس کو بہت الفاظ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ذلیل ہوں گے نا، تھوڑا سا تو ذلیل ہوں گے کہ اتنا ہمیں مروا دیا اور آپ نے اتنا بڑا اسٹنٹ مارا ہے تو تھوڑا سا تو بکتے نا، تھوڑا سا تو بیٹھے نا، تھوڑی سی تو چائے شائے پیے نا۔ اب وہ والی سچویشن بن چکی ہے اور اس پہ تھوڑا سا احتجاج کیا جائے گا۔ مطلب ولید اقبال صاحب احتجاج جہاں آتا ہے نا وہاں پی ٹی آئی بیسٹ، وہاں پی ٹی آئی ایس کرتا ہے اس چیز کو، ان کو احتجاج کو ایک اور موقع دے دیں پھر آپ، کیونکہ وہ احتجاج کے ذریعے ہی تو اپنی الیکشن کیمپیننگ کرتے ہیں۔ درست درست، بالکل، ان کو احتجاج کا ایک اور موقع نہیں دینا نا، تو آنے دیں ان کو باہر، ایونچولی آنے دیں، ورنہ ان کو یہ بہانہ بھی مل جائے گا، ان کو باہر نکلنے کا بہانہ مل جائے گا، ان کی الیکشن کیمپین کے اندر ایک اور آپ کہیں گے نا another feather in the cap آ جائے گا کہ اس چیز پہ بھی ہم احتجاج کریں گے کہ ہم نے ایک پوائنٹ پروف کرنے کے لیے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی، اب آپ ان کو اصل مجرموں کی طرح رکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ بھی احتجاج کا ایک پوائنٹ تو ہے نا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک اتنی زیادہ دیر تک اتنی تکلیف ان کو دی جائے گی، لیکن مہینہ بھر تو ان کو رہنا ہے وہاں پہ، کتنا دے رہی ہے، لیکن ٹل دا پوائنٹ کہ پی ٹی آئی اپنی ایجیٹیشن شو کرے۔ ایگزیکٹ نہیں بڑھائے گا۔ بابر صاحب یہ بتائے گا کیا کریں وہ بیچارے جو جیل بھرو تحریک میں اندر جا چکے ہیں، ان کو جب خبر گئی ہوگی آپ کے خیال میں کہ بھئی معطل ہوگا یہ سارا معاملہ، لیکن ہم تو اندر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے بابر صاحب؟ ان کو کوئی دکھ ہوا، یقیناً دکھ تو ہوا ہوگا، آیا پی ٹی آئی کے لیے یہ کوئی ان کے ورکر کے لیے جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں ان کے لیے حیرانی کی بات ہے یہ؟ دیکھیں، ایک بات تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کی رہائیاں کچھ کی ہو چکی ہیں، ابھی میں کئی خبر دیکھ رہا تھا کہ ان کی رہائیاں ہو چکی ہیں، لیکن پریشانی کی بات ان کے لیے ہے جو جیلوں کے اندر دیواریں پلانگ کے داخل ہوئے تھے اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے ہیں، اور وہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں پولیس والوں پہ ہاتھ اٹھائے ہیں، انہوں نے جو پورے پاکستان میں جو پولیس پہ حملے کیے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، ان پہ جو مقدمے ہوئے ہیں وہ مقدمے اس طرح جلدی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اخلاقاً میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، وہ کیوان صاحب والی بات مجھے اب بھی یاد ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاپولیرٹی کی اس لیول پہ ہے کہ وہاں پہ اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچتے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب لیڈر خود جیل نہ جائے اور کارکن کو جیل بھیجے تو یہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم کی بات ہوتی ہے کہ آپ ضمانت کراتے پھریں اور کارکن جو ہے وہ جیل جائے۔ اور اس کی والدہ کا بیان سب سے اہم ہے، جو جسٹس ناصرہ کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے، ہر ماں یہی سوچتی ہوگی، کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تو آپ تو جذباتی ہیں، لیکن آپ کے والدین تو جذباتی نہیں ہیں، وہ تو آپ کو جیل میں نہیں دے سکتے، وہ آپ کیوں جیل گئے ہیں؟ آپ نے اپنے کس مقصد کے لیے آپ جیل گئے ہیں؟ اگر وہ مقصد بہت بڑا تھا تو عمران خان صاحب خود اس مقصد کے لیے کیوں جیل نہیں گئے؟ تو بات یہ ہے کہ اخلاقاً کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کا میری نظر میں کچھ تھوڑا سا لیول جو ہے وہ اخلاقیات اور کریڈیبلٹی کا تھوڑا سا مزید کم ہوا ہے اس حوالے سے۔ محمد صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جیل بھرو تحریک کی معطلی جو ہے اس کی وجہ سے جو جیل میں اس وقت موجود کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، ان پر اور پاکستان تحریک انصاف کے عام ورکر پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ 22 کروڑ عوام کے ملک میں جیل برو تحریک 10 دن تک تقریباً جاری رہی، 8 یا 9 دن تک جاری رہی، اور اس میں بمشکل پورے ملک سے کوئی 200-250 افراد نے گرفتاری دے دی، باقی نے صرف سیلفیاں نکالی، پریزنر وین میں بیٹھ گئے، کوئی اس کے سر پہ چڑھ گیا، کسی نے مظاہرہ کیا، کسی نے گھر میں خود کو سلاخوں کے پیچھے شو کر کے تصویر نکالی۔ کیا اس طرح کی ایک جو بہت ہی جیل برو تحریک کی اصطلاح جو ہے یہ ایک بہت سنجیدہ اور بہت آخری مرحلے کی اصطلاح ہے سیاست میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اس کو جس طرح مذاق بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف نے، میرے خیال میں یہ بہت عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔
لوگوں کو بچہ خان کی جیل برو تحریک بھی یاد ہے, لوگوں کو بینظیر بھٹو کی جیل برو تحریک کے قصے بھی یاد ہے, اور لوگ عمران خان کی جیل برو تحریک کو بھی یاد رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, تو عدالتوں سے انہیں جس طرح ایک طرح سے انتہائی کورا جواب ملتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے تو خود جو ہے سلاخوں کے پیچھے جانا قبول کیا تھا جذباتی بن کے, لیکن جس طرح محمود جان صاحب نے کہا کہ اس کے والدین تو کم از کم یہ نہیں چاہتے ہیں. تو اب اخلاقی طور پہ تو میرے خیال میں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ضمانتیں واپس کرا دے یا ان پہ اس کے لیے ایجیٹیشن کر دے, لیکن عمران خان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے, وہ اس کے لیے ایجیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لوگ اس کے لیے ضمانتوں کی درخواستیں بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کے منفی اثرات سے بچ نہیں. بہت بہت شکریہ شمس امان صاحب, آپ تشریف لائیں. بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کیوان آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.